میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو محرم الحرام کا مہینہ جس مہینے کے فضائل اور برکات کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کو محترم بتایا گیا۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ معصمت والا ہے، برکت والا ہے۔ خاص طور سے اس میں جو 10ویں تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس کی فضیلت اور برتری چلی آ رہی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری مقابلے پر تھے اور فرعون تعاقب کر رہا تھا، پیچھے پڑا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری جماعت دریا کے اندر سے پار ہو گئی، اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے طور پر جب وہ دن آتا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس لیے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی برتریت کا پہلے سے ہی چلا آنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو ان لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ ہمارے جب فرعون کے ظلم و ستم سے نجات مانگے تو شکرانہ کے طور پر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں۔ پھر آپ نے امت کو تعلیم دی کہ اگر آئندہ سال ہے تو ہم لوگ ایک روزے کے بجائے 2 روزہ رکھا کریں گے، یعنی 9 یا 10 یا 10 یا 11۔ یہ مہینہ عام طور سے ہمیں سبق یاد دلاتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی پیش کی کہ جس پر قربانی کو بھی عظمت مل گئی اور قربانی کو بھی مقام مل گیا۔ جتنے لوگ اللہ کے راستے میں اب شہید ہوتے رہیں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ان کو بھی عظمت ملتی چلی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ بہت تفصیل طلب ہے، ان کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو سارا معاملہ بنا، اصل اس میں ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ زیادہ اندر جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ بس یہ سمجھے کہ حق اور باطل کا یہ معرکہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی جان کو پیش کر دیا اللہ کے حکم کے مطابق، اور خاص طور سے جب یہ جنگ وغیرہ چل رہی تھی، ان کو پانی وغیرہ بھی نہیں دیا جا رہا تھا، ایسے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہ چھوڑی، اس لیے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب ماننے والے ہیں. ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق لینا ہے کہ نماز کسی حالت میں ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. کسی حالت میں نماز ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. لوگ بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، حرم میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے تلوار کے سائے میں نماز پڑھی. ادھر تلواریں چمک رہی تھی، تلواریں چل رہی تھی، اور ایسے موقع پر نماز پڑھی. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے ہر سال کہ دیکھو جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، جان دینے کی ضرورت پڑی تو جان بھی دے دیا. تو ہمیں بھی اللہ کے حکم کے مطابق پوری زندگی گزارنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن بعد میں بہت سارے اختلافات ہوئے، بہت سارے، اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اس میں اسلام کے جو دشمن تھے ان کو موقع ملا، اس لیے طرح طرح کے رسوم اور رواجات بھی لوگوں نے ڈال دیے. ایسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بددعائیہ کلمات دیے تھے کہ جنہوں نے میرے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں، اے اللہ ان کو نماز سے اور قرآن کے حفظ کرنے کی سعادت سے محروم کر دے. تو اگر ہم اس پر دیکھیں گے تو مسلمان کہلانے والی ہی ایک قوم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت نہیں عطا فرمائی بلکہ چھین لیا. وہ نماز ادھر ادھر پڑھ لیں گے، اکیلے پڑھ لیں گے، ان میں کوئی قرآن کا حافظ نہیں ملے گا. تو اسلام کے جو دشمن تھے انہوں نے طرح طرح کے رسوم رائج کر دیے، اس لیے ہمیں ان رسوم سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جو اسلام نے حق پیش کیا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. محرم الحرام کے مہینے میں عام طور سے لوگ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا گیا وہ تو شہید ہے، اور شہید زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی. بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر اپنی عزت کو بڑھا کے آج اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا زمانہ گزر گیا، 14 صدیاں تقریباً گزر گئی، پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یاد تر و تازہ ہے اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں معجزہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہم خطبہ میں سنتے ہیں سیدہ سما بنت جنت، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی، ابھی وہ شیر خارجی کے زمانے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، ان کو ریحتان کہا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا
کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شروع ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، بے انتہا۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرما دیتے تھے، خطبے کے درمیان میں کھیلتے کھیلتے دونوں بچے آ گئے کہ عام خطیب کے لیے اجازت نہیں ہے، یہ نبی کے لیے خصوصیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے محبت میں، مارے شفقت میں، آپ خطبے کی یہ جو دینے کی جو جگہ ہوتی منبر، اس سے نیچے اترے اور دونوں کو آپ نے ایک اس طرف اور ایک اس طرف، اور پھر آپ نے پیار و محبت کا اظہار کیا۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین سے محبت تھی، بلکہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے ہمارے محبت میں، فاطمہ لولو کا ایسا لفظ آیا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریف بچوں کو میرے پاس لاؤ، یعنی جو بچے زیادہ مستی وغیرہ کرتے ہیں، لوگ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کچھ کھیلنے کی طبیعت چاہتی ہے، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلوایا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بلکہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے اور وہ چوستے رہتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ نماز پڑھتے اور آپ کے پیٹھ پر وہ سوار ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ کیوں سوار ہوتے ہو، کیوں ستاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے کہ نہیں نہیں، یہ میرے پھول ہیں، ان کو اس طریقے سے میرے ساتھ کھیلنے دو۔ تو خیر یہ جو سارا واقعہ بنا ہے، مختصر وقت میں نہیں کہا جا سکتا۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، کم سے کم ہم اپنی ماضی کی تاریخ پڑھ لیں کہ یہ جو دین ہمارے پاس ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ ہر کربلا کے بعد دین زندہ ہوتا ہے، تو یہ خون بہا ہے اسلام کی نسبت پر، دین کی نسبت پر۔ 72 لوگ ایک ساتھ میں شہید ہوئے، تو یہ سب قربانیاں ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ جاری اور ساری فرما رکھا ہے۔ اس لیے یہ یوم عاشوراء ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم یاد کریں، اگرچہ ہمیں ماتم نہیں منانا ہے، گریبان کو ہمیں نہیں پھاڑنا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان سے سبق لینا ہے اور دین کو آگے ہمیں بڑھانے کی فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ یوم عاشوراء کے جو خاص فضائل میں آتا ہے کہ یوم عاشوراء اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ جب بھی قیامت آئے گی، عاشوراء یعنی 10ویں محرم الحرام کا مہینہ ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا، یہ فرمایا کہ قیامت اسی دن آئے گی۔ اور جو بڑے بڑے واقعات ہیں، مثلا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو نجات پائے وہ اسی دن، اسی طریقے سے جو اور بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے جو نجات ملی وہ بھی اسی دن نجات ملی۔ اس لیے یوم عاشوراء وہ دن بہت بابرکت کا دن ہے۔ اس دن مسجدوں میں رہنا چاہیے، اللہ کی عبادت انفرادی طور پر خوب کرتے رہنا چاہیے، آخرت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اسی دن کے بارے میں فرمایا کہ یا تو اگلے یا تو بعد میں، اور خاص طور سے یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔
پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جب رمضان مبارک کے روزے کے احکامات آئے پھر وہ فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ اس سے ہم اہمیت کا اندازہ لگا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ فرض تھا، لیکن جب رمضان مبارک کے مہینے کے احکامات آئے اور اس میں مسلسل ایک مہینہ روزے کا حکم آیا تو اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ ہاں استحباب کا سنت کا درجہ رکھا ہوا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس دن روزہ رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ حالات بڑے نازک چلنے ہیں، ایسے موقع پر اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس دن کا یہ کام ہے، اور بچوں کو، گھر والوں کو اچھا سے کھانا کھلانا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق پورے سال اللہ تعالیٰ روزی کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے ہم سب کو قدردانی کی